اب یہاں پہلا درس، میں رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ حضرت ابو طالب کو آپ کیوں یاد کر رہے ہیں؟ رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. اور آپ کے کیا ہے آپ کا رشتہ؟ رسول کی وجہ سے، کہ رسول کو پرورش کیا، رسول کی خاطر سارے کام کیے. میں رسول کی خاطر کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ کتنا میں رسول کو یاد کرتا ہوں؟ ہفتے کا دن رسول سے منتصر. کیا میں زیارت پڑھتا ہوں ہر ہفتے کو رسول خدا کی؟ رسول کے اقوال مجھے کتنے یاد ہیں؟ رسول کی سنت پر میں کتنا عمل کرتا ہوں؟ سونے کی، آداب، وضو کے، کھانے کے، سیرت نبوی کی کبھی کوئی کتاب میں نے پڑھی؟ تو کون ہے پھر شافی محشر؟ کس امید سے میں کھڑا ہوں گا کہ آپ مجھے بچائیں گے رسول خدا؟ عشق عزیزان محترم، صرف باتوں سے نہیں کام چلے گا، عمل کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں. جب تک ہم اس چیز کا اظہار نہیں کریں گے رسول کا، اپنے بچوں سے پوچھیں. ہم نے اپنے بچوں کے اندر رسول کی محبت کو ڈالا؟ نہیں نا. کیوں؟ خدا اور رسول ہماری گفتگو میں کم کیوں ہے؟ جو باقی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی جو ہم کرتے بھی ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں انجام دیتے. اگر صحیح طرح ہم نے ولایت کو، امامت کو سمجھا ہوتا تو نبوت خود سمجھ میں آ جاتی، اور جب نبوت سمجھ میں آئے گی تو توحید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. مگر ہم نے اپنے مولا کو کتنا سمجھا؟ کتنے لوگ مولا کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، مگر مولا کائنات نے یہ نہیں کہا. دعائے مناجات ہے امیر المومنین میں کہ مولا یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرم العبد الا المولا. کہاں میری زندگی میں ایسا رابطہ ہے مولا کائنات، رسول خدا؟ خاک میں اپنے رخسار کو رکھ کے رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین نظر، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. کہاں ہے یہ خدا رسول کا؟ یہ وہ رسول کوئی اور تھا یا خدا کوئی اور تھا؟ ابھی بھی وہی رسول ہے، ابھی وہی خدا ہے. عزیزان محترم، ہم دور ہو گئے ہیں. انسان دو بودی ہے، اس کو تو انسان انکار نہیں کر سکتا کہ انسان مادے سے بنا ہوا ہے اور روح، دو چیزیں انسان کے اندر ہیں، ظاہر ہے باطن ہے. تو ہم ظاہر کو تو خوراک دے رہے ہیں، پوری کھانا کھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، جو بھی لباس پہننا ہے زحمت کر رہے ہیں، وہ کرنی بھی چاہیے، حلال رزق عین عبادت ہے. لیکن روح کو کیا دے رہے ہیں؟ روح کے لیے کتنا ہمارے پاس انتظام ہے؟ عزیزان، خدا نخواستہ میرا قطعاً ہدف یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ایام آپ کے پاس اور بھی ہوتے ہوں گے، یقیناً آپ جس طرح کی گفتگو اگر چاہتے ہوں گے سن لیتے ہوں گے. لیکن واعظ بہت ضروری ہے کہ جب تک ہمارے اندر کو کوئی چیز آ کر جھنجھوڑے نہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. شہید مطہری، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شہید مطہری کہتے تھے کہ ہم بدھ کی رات جب درس اخلاق میں جاتے تھے اپنے اساتید کے، تو ہماری روح دوسرے دن کانپ رہی ہوتی، بدن ہل رہا ہوتا تھا خوف خدا سے. ایک دو دن گزرتے تھے، ہلکے ہلکے وہ کیفیت کم ہوتی جاتی تھی. جیسی پیر منگل آتا تھا ہم دوبارہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن پھر بدھ آ جاتی تھی، پھر دوبارہ وہی سلسلہ. شہید مطہری کتنے بڑے متفکر ہیں، استاد. ان کی کتابیں اگر کوئی پڑھ لے تو جامع اسلام شناس ہو جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں پہ بھارت بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں ہے جس طرح، لیکن فردی طور پر تو انسان کوشش کر سکتا ہے. انٹرنیٹ ہے، ساتھ ٹی وی ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. آیت اللہ قاضی تبا تبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایسا شیڈیول، ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ آپ امام حسین پہ گریا کریں. ایک دن. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن نہیں کر پاؤ تو کم از کم محرم کے 10 دن کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں. کیوں ایسا ہے؟ وجوہات ہیں عزیزان محترم، ایسے نہیں کہا گیا. انسان ضعیف ہے، انسان دنیا کی طرف تمائل رکھتا ہے، میل کھینچتا ہے. انسان ہر چیز جو ہے اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ ذکر جو ہیں اور اہل بیت کے ذکر اسی لیے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ کریں. مگر سب پوری دنیا اس ٹائم جب بھی ہم اربعین جاتے ہیں، خدا ہم سب کو توفیق دے، کتنا کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے کس کی طرف؟ کربلا کی طرف. مگر اگر آپ دیکھیں کہ اس کربلا کے اندر امام حسین ہے، امام حسین کی نگاہ کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف. ہمیں وہ ادھر متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں. عزیزان محترم، تبھی تو مولا کائنات نخلستان کے اندر مناجات میں تڑپتے ہوئے پائے جاتے تھے. شب جب بیدار ہوتے تھے دیواروں کے سہاروں سے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے جاتے تھے. اذان کا وقت ہوتا تھا، ازواج پیغمبر کہتی ہیں رسول خدا کے چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. توحید، اسی توحید کے لیے ہے نا حضرت ابو طالب کے اوپر کہ حضرت ابو طالب نے اسی توحید کی خاطر، اسی دین کی خاطر اپنے اوپر سختیاں برداشت کی. آخری وصیت کے اندر جب ایک جملہ کہا کہ میرا قلب میں جو رسول نے وارد کیا ہے میں اس کو اچھی طرح مانتا ہوں، زبان کچھ وجوہات کی وجہ سے گریز کرتی